یعنی اس طرح کے ایگریمنٹ کرواتے وقت کمیشن کے مد میں کچھ پیسے وغیرہ لینا وہ بھی ان کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر گروی کے حوالے سے۔ گروی کیا ہے اور گروی کا جو لین دین ہے کیا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو 100 میں سے 90% لوگوں کو گروی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ گروی کے لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری کی کوشش ہے، یہ ویڈیو بنانے کی کوشش ہماری یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن دی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عبدالرؤف صاحب، ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے گروی کے حوالے سے، تو ان سے جوابات لیں گے کہ گروی کی تعریف کیا ہے، کہ کیا گروی کا قرآن حدیث سے ثبوت ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت زیادہ سوالات ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ کو فائدہ بہت ہوگا، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، گروی کے حوالے سے آپ کے پاس بھی بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہوں گے گروی کے مسائل کے حوالے سے، مجھ سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ گروی ہے کیا، گروی کی تعریف کیا ہے؟ اصل میں سب سے پہلے یہ سمجھیں گے گروی یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اچھا، اور عربی میں اس کے لیے راہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ راہن کا لفظ، جی، راہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور گروی کی تعریف یہ ہے الراہن ہوا حبس شیء مالک بحق یمکن استیفاؤہ منہ قدین، کہ گروی وہ بندہ، گروی کی تعریف یہ ہے کہ کسی قیمتی چیز کو رکھ کر قرض کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یعنی دو بندے ہیں، میں نے آپ سے قرض لیا اور آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس کوئی قیمتی چیز رکھیں۔ وہ قیمتی چیز رکھنے کا آپ اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ پیسے جو آپ نے قرض کی صورت میں مجھے دیے ہیں وہ کہیں مارے نہ جائیں۔ تو گروی کا مقصد یہ ہے کسی قیمتی چیز کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ بوقت تعذر کہ اگر دوسری پارٹی وہ پیسے نہیں دے رہی تو آپ اس گروی رکھی ہوئی چیز کے ذریعے یا اس کو بیچ کر آپ اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں۔ یہ گروی کی تعریف۔ اچھا، گروی کے اندر صرف ہم پہلے یہ جو تھا ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے صرف مکان کو گروی رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جیسے موبائل ہو گیا، ان کو بھی گروی رکھ کے کر لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ گروی کا معاملہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے نا، جی، وہ قرض کی صورت میں کیا جاتا ہے، یعنی ایک پارٹی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری پارٹی کو، پھر دوسری پارٹی مطالبہ کرتی ہے اسے کوئی بھی قیمتی چیز رکھوانے کا۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ مکان ہی ہو، جی مکان، ہمارے معاشرے میں کوئی مکان رکھے جاتے ہیں، کوئی مکان دے دیا پھر وہ۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ تو بات آپ آگے، کیا یہ جو گروی ہے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ جی بالکل، جب ہم قرآن پاک میں سورہ بقرہ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی قیمتی چیز رکھ کر قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک سے گروی کا ثبوت ہے، یعنی کہ آپ کوئی چیز رکھ کے قرضہ لے جی قرضہ لے سکتے ہیں، یہ قرآن سے گروی کا ثبوت ہے۔ اور حدیث رسول سے بھی گروی کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاع من شعیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ یعنی جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں گروی کا ثبوت مل جاتا ہے، حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو گروی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اچھا، تو گروی کا لین دین کرنا جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے تو کیوں جائز ہے؟ ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گروی پر چیزوں کا لین دین کرنا، آیا کہ بندہ گروی پر چیزوں کا لین دین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے، جب قرآن سے بھی اس کا ثبوت مل جاتا ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے گروی پر چیزوں کا لین دین کرنا جائز ہے، لیا بھی جا سکتا ہے اور دیا بھی جا سکتا ہے، گروی کے طور پر چیزوں کا نا لین دین کرنا جائز ہے۔
وہ چاہے گروی کے طور پر آپ مکان گروی رکھ رہے ہوں یا سونا گروی رکھ رہے ہوں یا کوئی زرعی رقبہ گروی رکھ رہے ہوں یا کوئی اور قیمتی چیزیں آپ گروی رکھ کر وہ قرضہ آپ لے سکتے جیسے ہیں. مثال طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ بینکوں کے اندر لوگ سونا رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے وہ ہی. بینک سونا رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مال دیتے ہیں. جی جی تو ایسے یہ ہی. مختلف صورتیں بنتی ہیں اس کی، میرا خیال. لیکن جب گروی کا جو معاملہ جو کیا جاتا ہے نا وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس مشکل وقت کے اندر ایک پارٹی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیسے وصول کر کے وہ اپنا مقصد پورا کر سکے. لیکن جہاں تک بات ہے لین دین کے حوالے سے تو یہاں تک تو جائز ہے. مسئلہ یہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ جو گروی میں جو رکھی ہوئی چیزیں ہیں دوسری پارٹی ان کو اپنے استعمال میں لے کر آتی ہے، تو یہاں پر مسئلہ خراب ہوتا ہے. آیا کہ گروی رکھی ہوئی چیزوں سے بندہ نفع اٹھا سکتا ہے یا نفع نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے بالفرض مثال کے طور پر آپ کو 20 لاکھ روپوں کی ضرورت ہے اور مجھے ایک مکان کی ضرورت ہے. مجھے ایک مکان، آپ کے پاس مکان ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں اور آپ مکان کی چابیاں مجھے دے دیتے ہیں. مکان کی چابیاں جب آپ نے مجھے دی تو میں کیا کرتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 20 لاکھ، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جو 20 لاکھ روپے ہیں میں آپ کو 2 سال بعد یا 5 سال بعد یا 3 سال بعد جو مدت آپس میں طے ہوتی ہے اس مدت کے بعد میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا. یعنی کہ یہ عقد کرتے وقت پہلے آپ طے کر لیں. ہاں طے کر لیتے ہیں، وہ طے کرنا جائز ہے. یعنی کتنے وقت کے لیے آپ قرضہ دے رہے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ پوچھنا آپ کا رائٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب گروی کی شکل میں میرے پاس مکان آ گیا، اب آئے کہ میں اس مکان میں مفت میں رہائش اختیار کر سکتا ہوں یا نہیں. یعنی کہ جو آپ اس کو مکان دے رہے ہیں، جی جی اگر وہ آپ سے کہ بھئی میں اس میں آپ رہائش اختیار نہیں کر سکتے جی جی تو پھر نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کو پہلے اجازت لینی پڑے گی اس سے. نہیں، یہ جو گروی میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پر ہم مکان کی ہی مثال لے لیتے ہیں. مثلا آپ نے میں آپ کو آپ نے مجھے، میرے پاس مکان آ گیا، ہاں میں نے آپ کو 20 لاکھ دے دیے، میں نے آپ کو، یعنی میں نے آپ کو 20 لاکھ روپے دیے اور آپ کا مکان میرے پاس آ گیا، ٹھیک ہو گیا، گروی کی شکل میں. ٹھیک ہو اب گیا. آیا کہ میں اس مکان میں رہائش اختیار کر سکتا ہوں یا رہائش اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے راہن. راہن اس کو کہتے ہیں جو گروی چیز رکھواتا ہے، جیسا کہ آپ نے مکان گروی میرے پاس رکھوایا. اور ایک ہوتا ہے مرتہن، جس کے پاس وہ گروی مکان رکھا گیا ہے وہ مرتہن ہے. اور ایک تیسری چیز ہے وہ ہے شے مرہون، یعنی وہ چیز جو گروی کے طور پر رکھی جاتی ہے. وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، سونا بھی ہو سکتا ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی. جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس موبائل ہے، جی جی ٹھیک ہے، یعنی کہ راہن جی میں ہوں، یعنی کہ میں نے آپ، جی جی راہن آپ ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس یہ موبائل ہے، جی ٹھیک جی ہے، آپ نے مجھے پیسے دیے، جی جی ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو یہ موبائل دے دیا، جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ شے مرہون ہے، شے مرہون ہے، یعنی ایسی چیز جس کو گروی رکھا گیا ہے. ایسی مکان ہو گیا، جی ایسا ہی وہ مکان ہو. ٹھیک ہو اب گیا. مسئلہ یہاں پہ جہاں تک بات ہے گروی کے لین دین کے حوالے سے، تو قرآن بھی کہتا ہے ایسا کرنا جائز ہے، حدیث بھی کہتی ہے ایسا کرنا جائز ہے. مسئلہ یہاں پہ خراب ہوتا ہے، یعنی گروی کی شکل میں میرے پاس مکان آ گیا، میں اس میں رہائش اختیار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہے راہن کی اجازت سے ہو یا راہن کی اجازت سے نہ ہو، کسی صورت میں جس کے پاس مکان گروی ہے وہ اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا. اچھا، وہ اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا مفت میں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کسی بھی صورت میں اس مکان سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ چاہے میں خود رہائش اختیار کرنے کے ذریعے ہو یا میں خود تو رہائش اس میں نہیں رکھتا، میں آگے اس کو تیسری پارٹی کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. اس کا کرایہ میری جیب میں جا رہا ہے، تو وہ پیسے میرے الگ سے سیف ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اور یہاں پر کرایہ مجھے الگ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری صورت ہوگی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مفت میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا، یہ سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور میں تیسرے بندے کو بھی یہ رینٹ پہ نہیں دے سکتا، یہ بھی سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر میرے ذہن کے اندر ایک چیز آتی ہے، کیوں نہ کہ اس مکان کے اندر میں خود ہی کرایہ دے کر یہ کرائے پہ حاصل کر لوں. تو پھر اس میں اگر دیکھا جائے گا اس مارکیٹ کے اندر اس مکان کا کرایہ کتنا چل رہا ہے،
بالفرض اس مارکیٹ کے اندر یہ جو مکان میرے پاس ہے اس کا کرایہ چل رہا ہے 30,000 روپے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس کے 10,000 دوں گا، کیونکہ جو میں نے آپ کو جو قرضہ دیا ہے اس کے ذریعے مجھے کوئی نہ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں 30,000 نہیں دے سکتا، میں 10,000 دوں گا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اچھا، یعنی مفت میں رہائش اختیار کرنا، وہ چاہے آپ کی اجازت سے ہو، راہن کی اجازت سے ہو یا راہن کی اجازت سے نہ ہو، ناجائز۔ اور تیسری پارٹی کو رینٹ پہ دینا بھی ناجائز، ناجائز ہو گیا۔ کم کرایہ دے کر اس میں رہائش اختیار کرنا یہ بھی ناجائز۔ یہ تینوں صورتیں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، پائی جا رہی ہیں، بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، پائی جاتی ہیں۔ لوگ تو اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ مکان یعنی وہ محلے میں سروے کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو گروے پر مکان دینے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو ٹریسا جاتا ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اور اس کے کروڑ کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور اس میں ایک عرصے تک مفت رہائش اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات وہ کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ 100% ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جی دلیل سنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفیۃ فہو وجہ من وجوہ الربا، یعنی ہر ایسا قرض جو نفع کھینچ کر لائے، ہر ایسا قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ بھی سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کل جر نفع فہو حرام، یعنی ہر ایسا قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ حرام ہے۔ اور قرآن کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، اور سود کی جو باقی جو قسمیں جو بچ گئی ہیں نا ان کو بھی چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فأذنوا بحرب وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے۔ اب بندہ خود سمجھے، یعنی خود سوچے کہ اتنی بڑی نافرمانی کا بوجھ بندہ کیا اپنے اوپر ڈال سکتا ہے، اپنے کندھوں کے اوپر؟ نہیں۔ ایک وقتی لالچ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہاں سے بندے کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے، خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ خسارہ شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اور بلکہ ایک اور روایت اعلیٰ السنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گھوڑا گروی رکھا ہوا ہے اور میں اس گھوڑے کے اوپر سواری بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ تم نے سودی کام کیا ہے، تم نے کیا کام کیا ہے؟ سودی کام کیا ہے۔ اس وجہ سے جو گروی کا جو مقصد ہے نا، گروی کی چیز کی حیثیت بطور ضمانت کی ہوتی ہے، گروی کی چیز کی حیثیت بطور ضمانت کی ہوتی ہے، وہ تو اس لیے لی جاتی ہے گروی تاکہ مشکل وقت میں باوقت تعذر اگر دوسری پارٹی پیسے دینے سے انکار کر دے، آپ اس چیز کے ذریعے اپنی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو قرض دے رہے ہیں، آپ اس کو، جی جی، اور قرض آپ اس نیت سے دے رہے ہیں، یعنی دیا ہے اور چیز اس نیت سے دیے تاکہ کو مکر نہ جائے بندہ۔ یہ جی ایسا گروی کا مقصد یہ ہے، تاکہ مین مقصد یہ ہے تاکہ جو پیسے ہم نے دیے ہیں قرض کے طور پر وہ ڈوب نہ جائے، ڈوب نہ جائے، کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت ہو کہ بھئی یہ دیکھو۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ اور گروی کی شکل میں جو چیز ہمارے پاس آئی ہے نا وہ ایک قرض کے بدلے آئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرض کے بدلے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بات ٹھیک ہے، اب ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ پھر کس طریقے سے، یعنی کہ اس مکان میں اکثر تو لوگ ہم دیکھا جائے تو 100 میں سے 100% لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، گروی دے کے وہ مکان میں خود رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی جائز صورت بھی ہے مکان میں رہنے کی، آپس میں بندہ رضامندی کر کے کر لے ایسے؟ نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں، یعنی گروی کے طور پر اگر بندہ اس کو اپنے استعمال کرنا چاہے، اپنے استعمال میں لانا چاہے، کسی بھی صورت سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو کوئی صورت بھی ایسے نہیں ہے کہ جس کی طرف شریعت اجازت دیتی ہو کہ بندہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ اجازت کیوں نہیں کہ حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں، کیونکہ یہ گروی میں جو میرے پاس مکان آیا نا وہ قرض کے بدلے آیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرض کے بدلے یعنی ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ مضاف میرے خیال قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم دگنا کر رہے جی، تو رضامندی سے بھی نہیں ہو سکتا، رضامندی ہم دونوں رضامند ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں لو آپ۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک بندہ سود کھانا چاہ رہا ہے اور دوسرے بندے کے بعد وہ سودی معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چلیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اب اس کی اجازت سے سود
حرام حلال نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت سے، ایک بندے کی اجازت سے جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے، ایک بندے کی اجازت سے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. اور ڈیلر حضرات بھی یہ ذرا توجہ سے سن لیں، جو اس طرح کا ایگریمنٹ کرواتے ہیں تو ان کے لیے بھی، یعنی اس طرح کا ایگریمنٹ کرواتے وقت کمیشن کے مد میں کچھ پیسے وغیرہ لینا، وہ بھی ان کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث کا مفہوم ہے آکل الربا و موکل الربا و کاتبہ و شاہدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا ایگریمنٹ لکھنے والا اور اس ایگریمنٹ کے اوپر گواہ بننے والے سب لعنتی ہیں. اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو گناہ کے کام ہے نا، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. جو گناہ کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو نیکی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اگر آپ کے ڈیلر ہوتا ہے جو ان سے وہ درمیان میں تعاون کر رہا ہوتا ہے، جی ایسا ہی ہے، تعاون کا نما ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اس مسئلے کا علم نہ ہو. بالکل تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر. وہ ہو سکتا ہے اس چیز کو جاننا ہی نہ چاہتے ہوں، ایک وقتی لالچ کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ہوتا. ہم کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی رہنے دو یار، ہمیں پتہ ہے سارا. وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے، تم زیادہ مولوی نہ بنو. جی ایسا ہی ہے. ہاں. تو اب یہاں پر خلاصتاً پھر عرض کر دیتے ہیں، یعنی گروی کے طور پر جو چیز لی جاتی ہے اس کی حیثیت بطور ضمانت کی ہوتی ہے، ضمانت کی ہوتی ہے، اور اس کا مالک وہی ہوتا ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جی اور جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے گروی کی شکل میں، اس کا قبضہ ہوتا ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر کہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے. بس اب قرآن و حدیث آ گیا ہے تو پیچھے ہماری عقل اس بات کو نہیں مانے گی کہ بھائی عقل تو کہتی یہ کرو وہ کرو. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے فائدہ حاصل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جی ایسا ہی. خلاصہ کلام اس کا یہ ہے. خلاصہ کلام ایسا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز ہے کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، حرام ہے. آپس میں رضامندی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. آپس کی رضامندی سے. ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر خود اندازہ لگائیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوگا. میں مفتی مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا. میری کوشش ہوگی کہ میں مفتی صاحب، بلکہ مفتی صاحب کا ہمارے اوپر ایک احسان ہوگا، دیکھنے والوں پر بھی ایک احسان ہوگا کہ وہ ہمیں اس طرح کے مسائل آ کر بتائیں. بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جن کو لوگوں کو پتہ نہیں، جیسے گروی کا معاملہ ہو گیا. یقین مانے مجھے بھی اس مسئلے کا صحیح طرح کلیئرلی پتہ نہیں تھا، تو مجھے آج پتہ چلا کہ اب آپ دیکھیں معاشرے کے اندر تقریباً بہت زیادہ لین دین ہو رہا ہے اور لوگ لین دین کر رہے ہیں اور پتہ ہی مسئلے کا نہیں ہے بالکل بھی. تو گروی کیا ہے، کیسے ہے؟ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب کا، مولانا صاحب کا. تو آخر میں یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی. پورا ایک ہمارا ایک پلے لسٹ آئے گی اس حوالے سے بھی، کاروبار کے حوالے سے بھی اور طلاق کے موضوع کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. اور آخر اس وقت ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یار اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کسی کو جہنم سے یعنی کہ رستے سے بچا کر جنت میں لے کر جانا، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو صدقہ جاریہ میں ہمارا حصہ بنے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.